اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا فیملی کا جو ہفتہ وار پروگرام ہے اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 اور 27 ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب چھوٹی چیزوں کی مثالیں دیں، یعنی جو سائز میں چھوٹی ہوتی ہیں، تو جو کفار تھے، منافقین تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دینا شروع کر دیتا ہے، وہ تو بڑی ذات ہے تو اس کو مثالیں بھی بڑی دینی چاہیے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے، بعوضۃ فما فوقہا، مچھر کی یا اس سے بڑی کسی چیز کی یا اس سے چھوٹی جس چیز کی بھی مثال اللہ تعالیٰ چاہے بیان کر سکتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، پھر باقی رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے برحق ہے۔ یعنی جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کو تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ مثال کس مسئلے کے لیے، کس بات کو سمجھانے کے لیے دی گئی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ مثال بیان کر کے کیا ارادہ کیا ہے۔ یعنی ان کا مقصد بات کو سمجھنا نہیں بلکہ اس میں کیڑے نکالنا ہوتا ہے اور بات کو طول دینا اور معاملے کو خراب کرنا ہوتا ہے۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، اللہ تعالیٰ ایسی ہی مثالوں کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جن کے ذہن پاک صاف نہیں ہوتے، گندگی بھری ہوتی ہے، وہ ہر بات سے یا ہر معاملے میں اس کا الٹا پہلو ہی نکالتے ہیں گفتگو میں، تو وہ ان کو ہدایت ایسے لوگوں کو کبھی نہیں مل سکتی، وہ گمراہی کی طرف ہی جاتے ہیں۔ وما يضل به الا الفاسقین، اور اس کے ذریعے سے وہ فاسقوں ہوئی کو گمراہ کرتا ہے۔ یعنی ہر شخص گمراہ نہیں ہوتا بلکہ جو فاسق ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، وہی گمراہ ہوتا ہے۔ اور فاسق کون ہوتا ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، پھر اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں، یا اللہ کا نام لے کر کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ فلاں کام میں فلاں وقت میں کر دوں گا، یہ جو پیسے لیے ہیں یہ لوٹا دوں گا، یا کوئی بھی جو وعدہ انسان کرتا ہے اللہ کا نام لے کر، اللہ سے عہد کرتا ہے، تو اس سے اللہ کے عہد سے مراد یہ بھی ہے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ نے جب تمام روحوں کو پیدا کیا تو تمام روحوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کی فرما برداری اختیار کریں گے، شیطان کے راستے پر نہیں چلیں گے، اور اللہ کا جو قانون ہے اس کے مطابق زندگی بسر کریں گی۔ اور جو شخص ان وعدوں کو توڑ دیتا ہے وہ دراصل فاسق ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس رشتے کو توڑ دیتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داریاں بنائی ہیں، جیسے والدین، بچے، بہن بھائی، اور اس طرح اور مقدس رشتے جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان رشتوں کو آپس میں جوڑ کے رکھیں، خاندان آباد کریں، اور مسلمان کا بھائی ہے اور اس بھائی کے تقدس کو جو ہے پامال نہ کریں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور پھر رشتوں کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ظاہر ہے جب یہ رشتے ٹوٹنا شروع ہو جائیں، ماں باپ کی بچوں سے نہ بنے، بہن بھائیوں کی آپس میں نہ بنے، رشتہ داروں کی آپس میں نہ بنے، تو پھر سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور رشتے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور زمین میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی نہ دنیا میں ان کو کچھ ملتا ہے اور نہ ہی آخرت والے دن ان کو کچھ ملے گا۔
دنیا میں بھی بے سکونی ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو رشتہ داروں کو آپس میں لڑاتے ہیں یا اس مقدس رشتے کے جو آپس کے تعلقات ہوتے ہیں ان کو خراب کرتے ہیں، ایک غیبت کر کے ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، تو دنیا بھی ان کی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت تو ہے ہی برباد، اور وہ سراسر نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو یہ جو آج ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا مطلب سمجھنا چاہیے، نہ کہ کہنے والے کی بات پہ کیڑے نکالے جائیں۔ یہی ایک طریقہ ہے کہ جس طریقے سے ہم دنیا میں خوش و خرم رہ سکتے ہیں، اپنے جو رشتہ دار احباب ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ جو وعدے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔